عید تعطیلات کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شاندار تیزی، انڈیکس بلندیوں پر۔ کراچی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں عید الفطر کی تعطیلات کے بعد شاندار تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ چھٹیوں کے بعد پہلے کاروباری دن کا آغاز بازار حصص میں شاندار تیزی کے ساتھ ہوا، جہاں کے SE 100 انڈیکس میں 4,400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ منگل کے روز مارکیٹ کے آغاز پر 1,568 پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی، جس نے 100 انڈیکس کو 1,94,309 پوائنٹس کی سطح پر پہنچایا۔ بعد ازاں KSE 100 انڈیکس مجموعی طور پر 4,449 پوائنٹس کے اضافے سے 1,77,190 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق اس وقت PSX میں اتار چڑھاؤ کا رجحان جاری ہے، تاہم مارکیٹ کی سمت مثبت بلندی کی جانب ہے۔ امریکہ سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی، ایران نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایران وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کا مقصد توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا اور اپنے فوجی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وقت حاصل کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ خطے کے کچھ ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ علاقائی ممالک کی جانب سے کچھ تجاویز سامنے آئی ہیں، تاہم ان تمام تجاویز اور درخواستوں کا رخ واشنگٹن کی طرف موڑنا چاہیے۔ ہمارا جواب واضح ہے کہ ہم وہ فریق نہیں جس نے یہ جنگ شروع کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک سینئر ایرانی سیکیورٹی عہدیدار نے بھی کہا کہ واشنگٹن اور تہران میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے ٹرمپ کے بیان کو نفسیاتی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے جوابی حملوں کی دھمکی نے امریکہ کو حملے ملتوی کرنے پر مجبور کیا۔ بیوی کو حق مہر دینے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے فاطمہ بی بی کی درخواست پر سماعت کے بعد 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ نکاح نامے میں حق مہر کی ادائیگی کا وقت درج نہ ہونے کی صورت میں بیوی کے مانگنے پر شوہر مہر کی رقم ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ یاد رہے کہ درخواست گزار نے شوہر سے نان نفقہ، جہیز اور 5 تولہ سونے کے مہر کی وصولی کا دعویٰ کیا تھا، جس پر فیملی کورٹ نے 5,000 ماہانہ خرچ اور مہر کا حکم دیا، لیکن جہیز کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ بعد ازاں فریقین نے ٹرائل کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ٹرائل کورٹ نے خرچ برقرار رکھا اور جہیز کے عوض 2.5 لاکھ روپے دینے کا حکم دیا، تاہم مہر کا دعویٰ ختم کر دیا۔ بعد ازاں درخواست گزار نے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں موقف اختیار کیا کہ مہر سے متعلق فیصلہ غلط ہے اور ان کا حق مارا گیا ہے۔ عدالت نے درخواست جزوی طور پر منظور کرتے ہوئے اپیلیٹ کورٹ کا مہر کے معاملے میں فیصلہ غلط قرار دیا اور فیملی کورٹ کا مہر والا فیصلہ بحال کر دیا۔ آج سے 30 مارچ کے دوران ملک میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 30 مارچ کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کے زیر اثر کراچی اور حیدرآباد میں 25, 26, 28 اور 29 مارچ کو بارش ہو سکتی ہے۔ سکھر، دادو، کشمور، جیکب آباد، لاڑکانہ اور کشمور میں بھی بارش کا امکان متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان اور KPK کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ سسٹم کے زیر اثر پنجاب اور اسلام آباد کے مختلف شہروں میں بارش متوقع ہے۔ گلگت، بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے 11ویں ایڈیشن کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا گیا۔ پینل میں وسیم اکرم، رمیز راجہ، مائک ہیسن، نک نائٹ اور JP ڈومینی پینل میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عروج ممتاز، بازط خان، ڈومینک کورک، مارک واچر اور کارلوس بریتھ ویٹ بھی کمنٹری پینل کا حصہ ہیں۔ سکندر بخت، لیزا سالکر، گریگ بلیوٹ، مارچن گپٹل، عامر سہیل اور اختر علی خان بھی اس پینل میں شامل ہیں۔ ادھر اردو کمنٹری پینل طارق سعید، شعیب ملک، ثنا میر، سلمان بٹ، مرینا اقبال، شاہ فیصل اور ایاز محمد شامل ہیں۔ مزید برآں PSL 11 کے پریزنٹیٹرز میں نیرولی میڈوز، زینب عباس، جیسکرو اور سکندر بخش شامل ہیں۔ واضح رہے کہ PSL 11 کے نئے شیڈول کے مطابق ایونٹ 26 مارچ سے 3 مئی تک 2 شہروں کراچی اور لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اسپیشل ہارٹ ٹاک رپورٹ۔ گندم سستی، لاگت مہنگی، کسان کہاں جائے؟
ملک بھر میں گندم کی کٹائی جاری ہے، لیکن اس بار کسان خوش نہیں پریشان ہیں۔ جنوبی پنجاب خصوصاً رحیم یار خان میں گندم اس وقت 3100 سے 3300 روپے فی 40 کلو فروخت ہو رہی ہے، جبکہ حکومت 3500 روپے کا ریٹ مقرر کر چکی ہے، یعنی کسان کو اپنی ہی فصل پر کم از کم 200 سے 400 روپے فی من نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ صرف یہی نہیں۔ حالیہ دنوں میں ڈیزل کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے، جس کے باعث ٹیوب ویل، ٹریکٹر اور فصل کی کٹائی کے اخراجات کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ یعنی ایک طرف گندم سستی بک رہی ہے اور دوسری طرف اس کی پیداواری لاگت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق نئی فصل کی زیادہ سپلائی، سرکاری خریداری میں تاخیر اور بیوپاری مافیا کی مداخلت قیمتوں کو نیچے دبا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب یہی گندم بڑے شہروں میں مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ فائدہ کسان کو نہیں بلکہ درمیانی طبقے کو ہو رہا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کھاد، بیج، پانی اور خاص طور پر ڈیزل کی بڑھتی قیمت نے ان کی کمر توڑ دی ہے اور موجود ریٹ پر گندم بیچنا سراسر نقصان ہے۔ اب سوال حکومت سے یہ ہے کہ کیا صرف سپورٹ پرائس کا اعلان کافی ہے یا اس پر عمل درآمد بھی ضروری ہے؟ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو نہ صرف کسان کا اعتماد ختم ہوگا بلکہ آئندہ فصلوں کی پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ حکومت کا بڑے پیمانے پر غیر منظم جائیداد کے شعبے کی نگرانی کے لیے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ ریرا سے ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے ضابطۂ اخلاق وضع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے حکام کو سستی رہائش تک رسائی کو بڑھانے کے لیے اصلاحات کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ریرا قائم کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کے زیر صدارت وفاقی وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی امور سے متعلق اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کم آمدنی والے افراد کے لیے مکانات کی تعمیر کے لیے روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کم آمدنی والے گروپوں کے لیے مکانات کی فراہمی، سستی رہائش کے منصوبے حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عام آدمی تک ہاؤسنگ فائنانس کی سہولیات پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس کو وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے اسٹریٹجک روڈ میپ پر بھی بریفنگ دی گئی۔